وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، اور ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے، ہم نے لقد کتبنا فی الزبور، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے من بعد الذکر، ذکر کے علاوہ۔ اب ذکر سے مراد کیا ہے؟ قرآن نے بھی اپنا نام، یعنی اللہ نے بھی قرآن کے جو نام نازل کیے ہیں کہ قرآن کا نام کیا ہے، کیا کیا نام ہے قرآن کے، کریم ہے، شریف ہے، اسی طرح جو ہے وہ شفا ہے، اسی طرح اس کا ایک نام ہے ذکر، قرآن کا ایک نام ذکر بھی ہے۔ لیکن یہاں ہمیں ائمہ نے بتایا ہے ہم اپنی پسند سے ہر ذکر کو قرآن نہیں کہہ سکتے، لہذا ہمیں ائمہ نے یہاں بتایا ہے کہ اس آیت میں ذکر سے مراد تورات ہے، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے زبور میں تورات کے علاوہ لکھ دیا۔ اچھا، ذکر میں تورات کے علاوہ لکھ دیا تو 2 کتابیں ہو گئی نا، اور یہ آیت کہاں نازل ہوئی ہے؟ قرآن میں، سورہ مبارکہ الانبیاء میں، تو پھر 3 تحریریں ہو گئی نا۔ ہم نے تورات میں لکھ دیا، زبور میں لکھ دیا، اور یہ آیت قرآن میں ہے تو ہم نے قرآن میں لکھ دیا۔ ایک جگہ نہیں لکھا ہے، 3 جگہ لکھا ہے، اس کی 3 دستاویز تیار کیے ہیں، اتنا پکا لکھ دیا ہے کہ اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ میرے حتمی فیصلوں میں سے ایک حتمی فیصلہ ہے، صلوات پڑھیں ذرا محمد۔ میرے حتمی فیصلوں میں سے ایک اور صلوات نبی کی ذات پہ۔ میرے حتمی فیصلوں میں سے، توجہ، میرے حتمی فیصلوں میں سے، اللہ کہہ رہا ہے میرے حتمی فیصلوں میں سے ایک فیصلہ یہ ہے کہ یہ بات جو میں تمہیں بتا رہا ہوں یہ بات مٹنے والی نہیں ہے، یہ ہو کر رہے گی، یہ حتمی بات ہے۔ 3 تحریروں میں نے لکھ دیا ہے، کیا لکھ دیا ہے کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یہ پوری زمین، اس پوری زمین کا، یہ جو زمین تمہارے تصور میں آ رہی ہے، اس مکمل زمین کی وراثت میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی۔ اب مولانا گل حسن کو دیکھ کر اور میں تھوڑا سا حوصلہ پا رہا ہوں، اس لیے کہ یرثها فعل مضارع ہے، عربی میں فعل امر، فعل ماضی، اسی طرح فعل مضارع۔ فعل مضارع اسے کہتے ہیں کہ جس میں 2 زمانے پائے جاتے ہوں، حال بھی مستقبل بھی۔ فعل ماضی تو ماضی ہے، ماضی کا فعل۔ فعل امر بھی بہت روشن ہے، جہاں امر اور حکم کیا جائے اسے فعل امر کہا جاتا ہے، لیکن جہاں پر 2 زمانے پائے جائیں، حال اور مستقبل، اسے عربی میں کہتے ہیں، عربی گرامر میں اسے کہتے ہیں فعل مضارع۔ فعل مضارع کا مخصوص وزن ہے، فعل ماضی کا بھی مخصوص وزن ہے، فعل امر کا بھی مخصوص وزن ہے، یعنی وزن، اس وزن کے جو الفاظ ہوتے ہیں تو سمجھ میں آ جاتا ہے یہ امر ہے، اس لفظ کے وزن کے الفاظ ہوتے ہیں سمجھ میں آ جاتا ہے یہ ماضی کا فعل ہے۔ لیکن مضارع کا بھی اسی طرح وزن مشخص ہے، جیسے یضربو، یقتلو، ینصرفو، ینصرفو، یہ اس کا ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے آگے یا جو ہے وہ لگی بھی ہوتی ہے، یا سے وہ فعل شروع ہوتا ہے، مثلا یقولو، مثلا یقتلو، مثلا یذهبو، یہ اصل تو اس کا ذہبہ ہے، ذہبہ اصل مادہ ہے، زال ہے بے، لیکن جب آپ اس ذہبہ ماضی کے فعل کو مستقبل یا حال کے فعل کے اندر لائیں گے تو پھر اس کے اوپر یا لگا دیں گے، ضربہ کے بعد کہیں گے آپ یضربو۔ یہ جو اب کیا کروں کہ عربی گرامر بھی شروع ہو گئی ہے اور آپ سن رہے ہیں تو مجھے اور حوصلہ مل رہا ہے، ورنہ ہماری جب باتوں پر کوئی دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اسے دائیں بائیں کر دو، سن تو رہے نہیں ہیں لیکن آپ تو سن رہے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے ذرا محمد۔ تو اس آیہ کریمہ میں فعل مضارع کا اللہ نے استعمال کیا ہے، کیا فرمایا ہے؟ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا، یہ ہا کی زمین ارض کی طرف جا رہی ہے، زمین کی طرف، يَرِثُهَا، اس زمین کے، مکمل زمین کے، اس بھی نہیں، مکمل زمین کے وارث، یرثو وارث
ہیں اور ہوں گے عبادی الصالحون، میرے وہ بندے جو صالح ہیں۔ یعنی اس آیہ کریمہ میں اللہ حال اور مستقبل کی خبر دے رہا ہے کہ اب بھی میرے نیک اور صالح بندے زمین کے وارث ہیں، اور آئندہ بھی میرے نیک اور صالح بندے زمین کے وارث ہوں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس وقت جو نیک اور صالح بندوں کی وراثت ہے وہ کیسی ہے؟ 157 ممالک میں 57 اسلامی ممالک ہیں، سوائے 1.5 ملکوں کے کہیں بھی تو ائمہ کی حکومت نہیں ہے، سوائے 1.5 ملکوں کے۔ آپ آدھا لبنان کے لے لیجئے، پورا ایران لے لیجئے، فقہ اہل بیت کی حکومت، ائمہ کے فرامین کی حکومت سوائے 1.5 ملکوں کے کہیں بھی نہیں ہے۔ اور مولانا آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس زمین کی وراثت، اس زمین کی مالکیت، اس زمین کا اختیار، اس زمین پہ تصرف میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گا۔ بھائی بڑی محنت کر رہا ہوں میں ایک نتیجہ دینے کے لیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس زمین کی وراثت اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے نیک اور صالح بندوں کے پاس ہے اور رہے گی۔ فعل مضارع ہے، ترجمہ تو یہی کروں گا، لیکن مشاہدہ تو کچھ اور ہے۔ 157 ممالک پر ائمہ کی حکومت اور تصرف ہونا چاہیے تھا، تب ترجمہ ٹھیک ہوتا، تب ترجمہ ٹھیک ہوتا۔ اگر 157 ممالک پر ائمہ کی حکومت ہوتی، اللہ کے نیک بندوں کی حکومت ہوتی، تو میں ایک نتیجہ خیز جملہ کہہ رہا ہوں، جو حال کا ترجمہ ہے وہ چاہنے والوں کے لیے ہے، اور جو مستقبل کا ترجمہ ہے وہ دشمنوں کے لیے۔ یعنی آج چاہنے والوں پر اہل بیت کی حکومت ہے، یعنی آج اختیار سے ماننے والوں پر حکومت ہے، کل مجبور لوگوں پر بھی حکومت